السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاکم اللہ جمیعا، اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس فرقوں میں سے تیسرا فرقہ ہے جس کا ہم تعارف کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں باطنی۔ ہم نے اس سے پہلے خوارج کا تعارف کیا، خوارج کے بعد ہم نے شیعہ کا تعارف کیا، اور ان میں سے آگے رافضہ کا۔ اگرچہ یہ ان کی ہی ایک برانچ ہے، ان کی ایک قسم ہے، لیکن یہ ان سے زیادہ خطرناک، اور یہ گویا کہ ایک مذہب کی صورت آپ سمجھ لیں ان کو کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ فرقہ ہے، چونکہ نسبت اپنی اسلام کی طرف کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اسلامی فرقوں میں ہی عموماً شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہے باطنیہ، تیسرا گروہ ہے باطنیہ۔ باطنی کون ہیں اور ان کے اثرات کیا ہیں معاشرے پر، مسلمانوں پر، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کے نام کیا ہیں، اور ان کا آغاز کب ہوا، اور کون ان کے بانی سربراہوں میں شمار ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان کے آگے نام اور ناموں کی وجہ تسمیہ ان میں سے چند ایک تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، باقی مزید انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کچھ چیزیں اس حوالے سے آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو مسائل میں سے مسئلہ ہے وہ ہے باطنیہ کے اثرات، یعنی مسلمانوں پر یہ کس قدر خطرناک گروہ ہے، اور ان کی خطرناکی اور اندوناکی کیا ہے، اس کا اندازہ ہم ان چیزوں سے لگا سکتے ہیں۔ چند ایک چیزیں یہاں جمع کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گروہ، جیسے میں نے پہلے بھی متعدد بار اس طرف اشارہ کیا، کہ یہ گروہ تمام گروہوں میں سے زیادہ خبیث، گھٹیا گروہ ہے، گرا ہوا، مخلوقات میں سب سے زیادہ فاسد مخلوق ہے۔ ماضی اور حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن یہ گروہ ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور اگر بس نہ چلے تو خفیہ سازشیں کرتے ہیں۔ یہ ازل سے، یعنی ازل کا معنی جب سے ان کا آغاز ہوا ہے تب سے یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ اگر ان کا بس چلے تو مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، اور اگر بس نہ چلے، سامنے نہ آ سکتے ہوں، تو پھر یہ خفیہ سازشیں اور خفیہ جو ہیں وہ تدبیریں کرتے ہیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور ہم بتائیں گے کہ اصل میں ان کا مسلمانوں کے اتنا خلاف ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ان کے ظلم و ستم اور بربریت کی داستانیں کوئی ڈکی چھپی نہیں، خصوصاً جب انہوں نے بحرین پہ قبضہ کیا اور وہاں انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی، تو اس وقت انہوں نے جو ظلم ڈھائے مسلمانوں کے مختلف ممالک پہ، مختلف اسلامی علاقوں میں، تاریخ رقم کر دی ان لوگوں نے ظلم و ستم کے اندر۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے موسم حج میں مکہ پر حملہ کیا اور حجاج کرام کا قتل عام کیا، اور ان میں سے بعض کو بیر زمزم میں پھینکا قتل کر کے، بعض کو بیت اللہ کے سین میں دفن کیا، اور بعض کو اسی طرح جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ کہا جاتا ہے، بعض علماء نے یہ نقل کیا ہے، جیسے البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، حافظ ابن الاثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے البدایہ والنہایہ میں، اور کئی علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک عام اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے 13,000 حجاج کا قتل عام کیا بیت اللہ کے اندر۔ 13,000 بہت بڑی تعداد ہے اس دور کے اندر، جب یہ جہاز، ہوائی جہاز وغیرہ اور یہ چیزیں نہیں تھی، اور لوگ حج کے لیے جاتے تھے۔ یقیناً اس وقت اس کے قریب قریبی عدد ہو سکتا ہے۔ تو 13,000، اور یوم ترویہ تھا، یوم ترویہ کے دن جب لوگ جو ہے وہ اپنے عمرے وغیرہ مکمل کر کے مینا کی طرف جا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے بیت اللہ پہ حملہ کیا اور بہت سارے حجاج کا جو ہے وہ قتل عام کیا۔ بعض کو بیر زمزم کے اندر، جو زمزم کا کنواں ہے، اس کے اندر پھینکا، جیسا کہ حافظ ابن الاثیر نے بدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ اتنا تو کوئی پرلے درجے کا ملحد اور پرلے درجے کا مشرک اور کافر بھی نہیں کرتا۔ وہ بھی جو مقدس مقامات ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی جو مقدس مقامات ہیں کم از کم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو نسبت اپنے اسلام کی طرف کرتے ہیں، آپ ان کا اندازہ لگائیں۔ اور ان کے جو آگے نسل میں، ان کی اولاد میں آج کل جو چل رہے ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی حرم کے اندر متعدد اوقات میں حرم کے اندر فتنہ برپا کرنے کی۔ ایک دفعہ باقاعدہ ایران سے جو ہے وہ ایک پورا قافلہ پکڑا گیا ایئرپورٹ پر یا کسی بندرگاہ پر،
باقاعدہ ان کے بیگ تیار کیے گئے، جو سامان والے بیگ ہوتے ہیں حاجیوں کے، مخصوص بیگ تیار کیے گئے، اور اس بیگ کی تہوں کے اندر برود رکھا گیا، اور پتہ نہیں کتنا برود تھا۔ اور جب ان کے سربراہ کو پکڑا گیا تو اس سے پوچھا گیا، اس کی جو ہے وہ تحقیقات ہوئی، تو وہ کہنے لگا کہ جی ہم یہ برود جو ہے وہ حرمین کے اندر لا کر حرمین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ابھی ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی ماضی قریب کی چند تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 25-20 سال ہوئے ہوں گے، یا اس کے قریب قریب کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے قریب قریب کا واقعہ ہے کہ ایران سے آنے والا ایک پورا قافلہ پکڑا گیا، کہ جن سب کے بیگز جو تھے ان کے سامان والے، ان کے نیچے تہ کے اندر برود رکھا ہوا تھا، اور باقاعدہ پلان کے ذریعے تیار کیے گئے تھے سب۔ یہ صحیح خبر ہے، اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے یوٹیوب پر، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے۔ مجھے اس کا عنوان یاد نہیں کہ اس کا عنوان کیا ہے، لیکن یہ ویڈیو آج بھی موجود ہے، کیسے وہ پکڑے گئے۔ ان کے سربراہ کا انٹرویو بھی موجود ہے، ان کے سربراہ کا انٹرویو بھی موجود ہے، ان کا جو سرغنہ تھا بڑا، جو ماسٹر مائنڈ تھا ان کا۔ اب یہ کوئی ساری ایسی باتیں نہیں ہے کہ ہم ایسے ان کی طرف سے کر رہے ہیں، یہ آج ان کے جو موجودہ لوگ ہیں، آپ ان کے ظلم و ستم اور بربریت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کس قدر مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ کیوں ہے، اس کی وجہ آگے آ رہی ہے۔ تو جو اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر 13,000 حجاج کرام کا بے قصور بے گناہ بیچارے معصوم جانے، جو اللہ کے گھر کا طواف اور اللہ کے گھر کا حج کرنے آئے ہیں، ان کا قتل عام کیا جائے، ٹھیک ہے اگر حکومت سے آپ کو عداوت ہے تو الگ بات ہے، لیکن آپ حجاج کا کیا قصور ہے بھائی، جو بیچارے مختلف علاقوں سے آئے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کے بارے میں کوئی نرم رویہ ان کے دل کے اندر نہیں، نہ مسلمانوں کے بارے میں نہ اسلام کے بارے میں کوئی چاہت اور کوئی محبت اسلام کی اور کچھ بھی ان کے دل کے اندر موجود نہیں۔ عبداللہ بن ابی منافق سے بھی اگلی کوئی قسم ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے یہاں نقل کی ہیں، اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو البدایہ والنہایہ اور کشف و اسرار الباطنیہ 2 کتابیں، ان کے اندر سے آپ کو اس حوالے سے چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، حجاج کا قتل عام کرنے کے بعد حجر اسود کو بیت اللہ کی عمارت سے نکال کر اپنے ساتھ لے گئے وہاں بحرین کے اندر، اور کئی سالوں تک مسلمان بغیر حجر اسود کے جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے رہے اور حج اور عمرہ کرتے رہے، یا کچھ مہینے یا کئی سال، انشاءاللہ یہ تفاصیل آگے آئیں گی ساری۔ بے شمار علماء اور مشائخ اور مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ علماء جہاں بھی ان کو پتہ چلتا تھا کہ علماء ہیں اس علاقے کے اندر، یا مشائخ ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کو جا کے کوئی صوفی ازم ہو یا کوئی بھی ہو، سب کو ایک لائن میں ہر دور میں مسلمانوں کے دشمن کا ساتھ دیا ان لوگوں نے، صلیبی جنگوں میں نصارہ کے ساتھ، تتاری حملوں میں تتاریوں کے ساتھ، جہاں بھی مسلمانوں پہ کہیں مخالف قوتوں نے حملہ کیا ان کے ساتھ معاون کے طور پر یہ لوگ رہے۔ جب تتاری بغداد میں داخل ہوئے تو انہیں خلیفہ عباسی اور لاکھوں لوگوں کے قتل پر ابھارنے والا شخص جو ہے نصیر توسی تھا، میں اس کو نصیر لکھ رہا ہوں، اصل نصیر الدین اس کا نام ہے، نصیر الدین توسی، یہ ان کے علماء میں شمار ہوتا ہے، ان کے بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا دایاں ہاتھ تھا وہ ابن القمی تھا، ابن القمی، جس کا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ ابن القمی بھی اسی دور کا اور اسی کے ساتھ اس کا معاون تھا، لیکن زیادہ معروف یہ ہے نصیر الدین توسی الباطنی۔ اس نے ان کو دعوت دی، اس نے ان کو بغداد میں جو خلیفہ تھا اس کو دھوکہ دیا، اور اسی نے ہی اس تتاریوں کو، ہلاکو خان کو، خلیفہ کو قتل کرنے اور مسلمانوں کے قتل عام اور عمارتیں گرانے، لائبریریوں کو آگ لگانے، اور کتابیں کچھ خود چرا کے لے گیا اپنی لائبریری میں رکھ لی، اور کچھ کتابیں ان کو کہا کہ جلا دو، ختم کر دو، ان کو آگ لگا دو۔ یہ سارے کام شاید ہلاکو خان خود نہ کر سکتا، لیکن یقیناً جہاں بھی وہ گیا ہے اس طرح کے مجرم جو لوگ تھے، مسلمان اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، انہوں نے یہ کام کروائے۔ اور اس کے کہنے پر پھر بغداد کے اندر جو سرکاری مکتبے اور لائبریریاں تھیں ان کو گرایا گیا، ان کو آگ لگا دی گئی، کتابیں اٹھا کر دجلہ میں پھینک دی گئیں، حتیٰ کہ دجلہ کا رنگ بدل گیا ان کتابوں کے جو سیاہی ہے اس کی وجہ سے۔ بچوں کا، عورتوں کا قتل عام ہوا، اور جنہیں چاہا انہوں نے غلام اور لونڈیاں بنا لیا اور ساتھ لے گئے۔ اور ان کی عید کا دن تو تب تھا جب ان کی بدولت شام کے ساحلوں پر صلیبیوں کا قبضہ ہوا، ان کی بدولت، ان کی تعاون سے، ان کی مدد سے شام کے ساحلوں پر ان کی طرف سے وہ صلیبی آئے، اور انہوں نے صلیبیوں کو وہاں سے داخل کیا، اور جو ساحل سمندر تھے جتنے بھی شام کے علاقے کے اندر، ان سب پہ قبضہ صلیبیوں کا ہوا ہے، تو ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے مرہون منت انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صلیبیوں اور تاتاریوں پر فتح دی،
تو وہ دن ان کے لیے یوم ماتم تھا، جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صلیبیوں پر صلاح الدین ایوبی کی نگرانی اور نور الدین زنگی کی نگرانی کے اندر اللہ نے فتح دی، اور بیت المقدس فتح ہوا، اور تتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے شکست دی مصریوں کے ہاتھ پر، جیسے نور الدین سیف الدین قطز، رکن الدین بیبرس، عز الدین وغیرہ وغیرہ، یہ سارے لوگ ان کی نگرانی میں جو ممالک تھے، صلاح الدین ایوبی کے پوتے کے آزاد کردہ تھے، ان کی سربراہی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور تتاریوں کو شکست دی۔ لاکو خان کا بیٹا اس کے اندر مرا، تو اس وقت ان کا یوم ماتم تھا کہ مسلمانوں کو فتح کیوں مل گئی، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان تتاریوں پہ غلبہ کیوں ملا، کیونکہ یہ خود ان کے ساتھ شامل تھے۔ اور اس چیز کا نقشہ جو ہے وہ عبد القاہر بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں الفرق بین الفرق کے اندر جو ہے وہ بڑا زبردست انداز میں جو ہے اس کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں جلدی سے، لکھا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اعلموا اسعدکم اللہ، جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں سعادت کے ساتھ رکھے، ان ضرر الباطنیہ، کہ بے شک باطنیوں کا ضرر اور نقصان، علی فرق المسلمین، مسلمانوں کے جماعتوں پر، گروہوں پر، اعظم، زیادہ بڑا ہے، من ضرر الیہود والنصارى والمجوس علیہم، یہود، نصارہ اور مجوسیوں کے مسلمانوں پہ جو ضرر ہے اس سے بھی زیادہ ان کا ضرر ہے، بل واعظم من الدہریتی، بلکہ دہریوں سے بھی زیادہ ان کا ضرر ہے، وسائر اصناف الکفرۃ علیہم، اور تمام گروہ جو کفار کے ہیں ان سے بڑھ کر ان کا نقصان جو ہے مسلمانوں پہ ہے، بل اعظم، بلکہ زیادہ عظیم ہے، من ضرر الدجالی، دجال کے ضرر سے، دجال کے نقصان سے بھی، الذی یظہر فی آخر الزمان، جو قرب قیامت جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ لأن الذین ضلوا عن الدین بدعوۃ الباطنیۃ من وقت ظہور دعوتہم الی یومنا اکثر من الذین یضلون بالدجال، کیونکہ ان باطنیہ کی دعوت سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ان کی دعوت کے ظاہر ہونے سے آج تک، کہتے ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہیں ان لوگوں کی بنسبت جو دجال کی دعوت پر یا اس کے ظہور سے گمراہ ہوں گے۔ یعنی دجال کے پاس زندہ کرنے اور مارنے کا بھی اختیار ہوگا، شودہ بازیاں بھی ہوں گی، جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، آگ بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اس کے باوجود بھی اس سے اتنے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے جتنے ان لوگوں کے ہاتھوں گمراہ ہوئے۔ کیوں؟ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها، کیونکہ دجال کا فتنہ اس کی مدت نہیں زیادہ ہوتی، ان 40 یوما، نہیں زیادہ ہوگی 40 دن سے، 40 دن زیادہ زیادہ ان کی اس کی مدت ہوگی، لیکن وہ فضائح الباطنیہ اکثر من عدد الرمل والقطر، اور جو باطنیہ کے جو ان کے نقصانات اور ان کے فضائح ہیں، یعنی ان کے جو باطل عقائد و نظریات ہیں، اکثر وہ زیادہ ہے، من عدد الرمل والقطر، اور ریت کے ذرات اور بارش کے قطرات سے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں یہ بہترین نقشہ کشی کی ہے عبد القادر البغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفرق بین الفرق کے اندر، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں کچھ کلام یہاں میں نے نقل کی ہے، وگرنہ ان کی کلام بہت بڑی ہے۔ کہتے ہیں ہؤلاء القوم المسممون او المسمون بالنصیریہ، یہ قوم جو کہ نصیریہ کے نام سے موسوم ہیں یا معروف ہیں، ہم یہ وسائر و اصناف الکرامتہ الباطنیہ، اور کرامتہ کی تمام قسمیں ان کے گروہ، اکفر من الیہود والنصارى، یہ زیادہ کافر ہیں، یہود و نصارہ سے بھی بڑے کافر ہیں، بل واکفر من کثیر من المشرکین، بلکہ کئی مشرکین سے بھی زیادہ بڑے کافر ہیں، وضررهم علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعظم من ضرر الکفار المحاربین، اور ان کا جو نقصان ہے امت محمدیہ پر یہ زیادہ عظیم ہے کفار کے ضرر سے، المحاربین، جو کہ جنگجو ہیں، مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے ہیں، مثل کفار التتار، جیسے کہ تتاری کافر ہیں، فرنجی ہیں، یعنی جو صلیبی ہیں وغیرہ، اور ان کے علاوہ۔ فإن هؤلاء، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں، یتظاہرون عند جہال المسلمین، یہ ظاہر کرتے ہیں، باور کرواتے ہیں جاہل مسلمانوں کے سامنے، جہالا مسلمانوں کے سامنے، بالتشیع، شیعیت کو ظاہر کرتے ہیں، آل بیت کی محبت، وموالات اہل البیت، اور آل بیت کی محبت کو، وہم فی الحقیقت، حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ، لا یؤمنون باللہ، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ولا برسولہ، نہ اس کے رسول پر، ولا بکتابہ، نہ اس کی کتاب پر، ولا بامر ولا بنہی، نہ اللہ اس کے رسول کی کوئی اوامر کو مانتے ہیں، نہ نواہی کو مانتے ہیں، ولا بثواب ولا بعقاب ولا بجنت ولا بنار،
نہ ان کا ثواب پر ایمان ہے، نہ جزا اور سزا پر ایمان ہے، ولا بجنت ولا بنار، نہ جنت اور جہنم پر ان کا ایمان ہے. یہ تمام چیزوں سے آری ہے، تمام چیزوں سے آ رہی ہے. تو جن کے دل کے اندر یہ کوئی چیز ہی نہ ہو، ثواب جزا ثواب ان چیزوں کی، وہ کس قدر ظالم ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، خوف و خطر ہی نہیں. مسلمانوں کے ساتھ ان کی عداوت ابدی رہی ہے، باوجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے خفا میں سرگرم رہے ہمیشہ سے. اگرچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، ان کو کئی جگہ مارا گیا اور چن چن کے مارا گیا، پکڑ پکڑ کے مارا گیا، اس کے باوجود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے یہ خفا میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو غفلت کی نیند سوئے دیکھ کر سیریا میں، شام میں قابض ہوئے، اور آج بڑی بے رحمی سے سنی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اسلاف کی تاریخ کو، اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں، اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں سیریا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ اصل میں انہی کے پوتے پڑ پوتے ہیں، انہی کے نسل سے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس موضوع ہے کہ باطنیہ کے ظہور، ان کا ظہور کب ہوا، ان کی تاریخ کیا ہے. اس بارے میں علماء کے متعدد اقوال آپ کو ملیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ باطنیہ معنی ہی باطنی ہے، ان کے عقائد انتہائی راز میں ہیں. آپ سمجھ لیں کہ یہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ہے، جو مختلف ملکوں کی جو ایجنسیاں ہوتی ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ اپنے عقائد کو راز میں رکھنے والے ہیں، ان سے بھی زیادہ اپنے عقائد کو، اپنے معاملات کو راز میں رکھنے والے تھے. تو اندازہ کریں کیسے پتہ چل سکتا ہے کب ان کا ظہور ہوا. تو اس وجہ سے اندازے ہیں علماء کے، جو جس کو جس طرح بتایا گیا یا ان کو اندازہ ہوا انہوں نے وہ نقل کر دیا. بعض علماء کے نزدیک باطنیہ کا ظہور 205 ہجری میں ہوا، 205 میں، بعض کے نزدیک 250 میں، اور بعض کے نزدیک تیسری صدی ہجری کے آغاز میں. بعض کا کہنا ہے کہ باطنیہ کا ظہور مامون اور رشید کے دور میں ہوا، اور ان کا انتشار جو ہے معتصم باللہ کے دور میں ہوا، اور ان کا انتشار جو ہے معتصم باللہ کے دور میں ہوا. بعض علماء کے نزدیک باطنیہ کا ظہور 276 ہجری کو ان کے سربراہ میمون القداح اس کی سرپرستی میں ہوا، جیسا کہ کشف اسرار الباطنیہ کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے. علماء کے درمیان اس اختلاف کی وجہ اکثر اوقات میں باطنیہ کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں کے مخفی رہنے کے سبب، علماء تک جو معلومات پہنچی انہوں نے نقل کر دی، خود تحقیق نہ کر سکے، کیونکہ تحقیق کرنا تو گردن اڑوانا ہے نا، تحقیق کرنا تو گردن اڑوانا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفاصیل آئیں گی، کہ امام غزالی نے ان پر کچھ لکھنے کی کوشش کی، تو ان کے عقائد کے حوالے سے، اور انہوں نے لکھا بھی ہے فضائع الباطنیہ، انہوں نے کتاب ایک باقاعدہ لکھی ہے، فضائع الباطنیہ کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ان کے عقائد وغیرہ اور کئی چیزیں لکھی ہیں. تو کئی دفعہ ان کی کتابیں چرائی گئیں، کئی دفعہ ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، کئی دفعہ جو ہے وہ ان پر حملے ہوئے، اور وہ کتاب جو لکھ رہے تھے اس کو چرانے کی کوشش کی گئی. تو لیکن بہرحال انہوں نے وہ کتاب لکھی، اور وہ کتاب آج مطبوع ہے، موجود ہے. تو جو جس تک معلومات پہنچی انہوں نے ان کو جو ہے وہ نقل کر دیا. صحیح بات یہ ہے کہ اس مذہب کی باقاعدہ یعنی تخطیط 2ری صدی ہجری سے 3ری صدی ہجری کے درمیان میں ہوئی ہے، لیکن ایگزیکٹ کس سال ہوئی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. لیکن یہ کہ 2ری صدی ہجری کے بعد اور 3ری صدی ہجری سے پہلے ان کا آغاز ہو چکا تھا، اور ان کا ظہور ہو چکا تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے، ہم نے کیوں اس کو خاص کیا اس صدی کو، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، مسلمانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اور مسلمانوں کے غلبے کے سبب مجوس کی آگ بجھی، مجوسیوں کی، نصارہ کی صلیب ٹوٹی، بت پرستوں کے بت ٹوٹے، اور یہود پر ذلت و مسکنت مار دی گئی. تو ان کے سینوں میں حسد اور بغض کی آگ اس قدر بھڑکی کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنایا. تو صاحب ظاہر ہے کہ جب ان کے سینے کے اندر آگ تھی، جلن تھی، حسد تھا، بغض تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہمارے علاقوں پر غالب آ گئے ہیں. یہ آپ دوسرے لفظوں میں اگر سمجھے نا، تو یہ جو باطنی ہیں، یہ جتنے اسلام کے دشمن فرقے ہیں ان کا خلاصہ، مختلف لوگوں سے مل کر یہ ایک پوری جماعت بنی. یہودیوں کو بھی ملا لیتے تھے، نصرانیوں کو بھی ملا لیتے تھے، اور مجوسیوں کو بھی ملا لیتے تھے. یہ سارا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک مکسنگ ہے نا، کوکٹیل، وہ اس فرقے کے، اس مذہب کے اندر، اس فرقے کے اندر جو ہے وہ اکٹھے ہوئے. سارے قسم کے جو بیماریاں دماغ پھرے ہیں وہ سارے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے. کئی جادوگر، کئی حشاشین یعنی جادو کے ذریعے ادویات پلا کر لوگوں کو جو ہے وہ
ان کے خلاف کیا جاتا تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا, صلاح الدین ایوبی پر کئی انہوں نے حشاشین کو بھیجا. یعنی کیا کرتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف انہی کے بندوں کو لے کر دعائیاں پلاتے تھے اور ان کو مخصوص طریقے سے ان کی ذہن سازی کر کے سکھا کر کہ صلاح الدین تمہارا دشمن ہے, نہ کہ تمہارا یہ دوست ہے, یہ تمہارا سربراہ نہیں, یہ تو تمہارا دشمن ہے, یہ کافر ہے, یہ مرتد ہے, یہ فلاں ہے. اس طرح کر کے ان کو ادویات پلا کر جو ہے ان کے ذہن میں یہ باتیں دماغ میں ٹھونسی جاتی. آپ حیران ہو جائیں اس قدر یہ خطرناک قوم ہے. صلاح الدین ایوبی کے خلاف کئی دفعہ انہوں نے سازشیں کی, اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف جتنے بھی خلفاء ہیں ان کے خلاف انہوں نے سازشیں کی ہیں. کوشش کرتے تھے کہ ان کے جا کے خاص لوگوں میں شامل ہو جائیں. باطنی مذہب کے قیام کا اصل مقصد اور اس کی کیفیت کیا تھی؟ آغاز میں ان کا ہدف اسلام اور اہل اسلام سے بدلہ لینا تھا. اس کے دو طریقے تھے. کیسے بدلہ لیتے تھے؟ مسلمانوں کو ان کے دین سے کلی طور پہ خارج کر دینا, مسلمانوں کو ان کے دین سے کلی طور پہ خارج کر دینا, یا تو اس کے ذریعے, یا پھر یہ ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں, ان کے جو دین کے مبادیات ہیں, ان کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر. مسلمانوں کے دلوں میں آغاز میں ان کا یہ عمل کہ یا تو لوگوں کو کلی طور پہ دین سے خارج کر دیتے تھے, اور یا پھر جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کے ہی خلاف استعمال کرتے تھے, ان کو مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرتے تھے. اپنے اہداف میں کامیابی کے لیے انہوں نے کئی ایک اسباب اختیار کیے, جن میں سے چند ایک ہم یہاں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے نصوص شرعیہ کی باطل تعویلات پر اعتماد کرنا. انہوں نے باطل تعویلات کی, ایسی تعویلات کے جو اسلام کے مبادیات کے منافی. انہوں نے کہا کہ ان نصوص کا ظاہر اور باطن ہے, یعنی انہوں نے کہا ان نصوص کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر جو ہے وہ چھلکا ہے اور باطن گودا یا لب لباب ہے. گودا جو ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر خلاصہ, اس کا زبدہ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں, تو کہتے ہیں کہ نصوص کے دو یعنی ان کے احکامات ہیں, ایک ظاہر ہے اور ایک باطن. ظاہر چھلکے کی طرح ہے, ظاہر چھلکے کی طرح ہے جس کو پھینک دینا چاہیے, اور باطن جو ہے وہ گودا اور لب لباب ہے جس کو عقل مند جو ہیں وہ لیتے ہیں. کہتے ہیں عقل مند انسان چھلکا نہیں کھاتا, عقل مند انسان جو ہے نعوذ باللہ وہ چھلکے کو پھینک دیتا ہے اور اندر سے گودا نکالتا ہے, لب لباب نکالتا ہے. تو کہتے ہیں جو ہم چیزیں آپ کو بیان کرتے ہیں نا اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, نبی کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, وہ اصل میں لب لباب ہے. وہ جو بھی ہم بیان کریں, پہلے یہ ذہن سازی کرتے تھے لوگوں کی اس انداز میں کہ نصوص کا ظاہر ہے اور باطن ہے. تمام نصوص کا, قرآن اور حدیث کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے, اور ظاہر نہیں لینا چاہیے. ظاہر تو چھلکے کی طرح ہے, آپ عقل مند ہو, سمجھدار ہو, لہٰذا آپ کو ظاہر نہیں لینا چاہیے. ظاہر کو پھینک دو اور باطن کو لو, اور باطن لب لباب ہوتا ہے اور وہ گودا ہوتا ہے, وہ خلاصہ ہوتا ہے. عقل مند انسان گودا لیتے ہیں, وہ خلاصہ لیتے ہیں, اخذ کرتے ہیں, نہ کہ وہ چھلکا لیتے ہیں. لہذا خلاصہ پھر اس کو اس انداز میں جو ہے وہ اپنے جال کے اندر اور اپنے شکنجے کے اندر پھنساتے تھے کہ اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہم تعویل کر رہے ہیں ان نصوص کی, حقیقت میں یہ ہے گودا اور یہ لب لباب. اچھا, دوسرا انہوں نے کیا کیا, جیسے ہم نے ابھی پڑھا, شیعیت اور تشیع کا اظہار. انہوں نے اپنے آپ کو باور کروایا کہ ہم اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں. اور انہوں نے کیوں کیا؟ ان کو پتا تھا کہ ہم جتنے دیگر اسلامی فرقے ہیں ان کے اندر ہمیں اس طرح کی جو آپ سمجھ لیں کہ اس قسم کی واہیات قسم کی باطل قسم کے عقائد ہیں, ہماری دکانداری نہیں چلے گی. ان کو پتا تھا کہ اگر ہم خارجیوں کے ساتھ جائیں گے تو وہاں بھی دکانداری نہیں چلے گی, اگر ہم دیگر معتزلہ وغیرہ ان لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو وہاں بھی ہماری دکانداری نہیں چلے گی, کیونکہ وہ تو بھائی ہر چیز کو عقل پہ لیتے ہیں اور وہ تو عقل کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. لہذا انہوں نے دیکھا کہ ہم ایسی قوم کو لیتے ہیں جو کہ ان کی عقل ان کے گھٹنوں میں ہے, اور وہ ہے رافضہ. انہوں نے کہا رافضہ پہلے ہی ہمارے ہاں کافر ہیں, یہ ان کے ہاں, یہ باقاعدہ بذات خود رافضہ کو کافر سمجھتے تھے, لیکن ان کے ساتھ کیوں ملے ہیں؟ چونکہ ان کے ہاں ہر طرح کا کام چل جاتا ہے, کوئی تحقیق نہیں, کوئی کچھ نہیں, جس طرح کی باتیں لا کے بناؤ, تعویلات کرو, جائز ہے. جن کے ہاں ساری سندیں مجہول ہیں, جن کے ہاں بیان کرنے والے سارے مجہول ہیں, اور جن کی بنیادی جھوٹ پر, فراڈ پر, اور جو ہے وہ بہتان بازی پر ہے. تو جن کے ائمہ ہی کئی ایسے ہیں جو مصنوعی ہیں, جو خیالی ہیں, جن کا وجود ہی نہیں, جیسے ہم آخر میں ذکر کریں گے ان کے ہاں بھی موجود ہیں. تو جن کے ائمہ ہی کئی خیالی ہیں, وہ پیدا ہی نہیں ہوئے بجائے اس کے کہ وہ خارج ہو, وہ نکلیں, ظہور ہو ان کا. یعنی پیدا ہونے سے پہلے کیسے ظہور ہو سکتا ہے؟ پہلے پیدا ہوں گے تو بعد میں ظہور کریں گے نا. یعنی ہر چیز خیالی ہے, ہر چیز خیالی ہے. ائمہ
जो आइमा मारूफ हैं वो तो हम मानते हैं उनको कि भाई ठीक है, उनका इल्म फदल में एक मुकाम था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि हम आप ऐसा करो। अगर जाफर सादिक हैं या अली जैनुल आबिदीन है, हसन हुसैन है, सारे हमारे भी इमाम हैं, हम भी इनको इमाम मानते हैं। किसने कहा कि हम इनको इमाम नहीं मानते? हम भी इनको इमाम मानते हैं और हम इनका एहतराम करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो बीच में ख्याली लोग डाले हुए हैं कि जिनका उनके नस्ब से कोई ताल्लुक ही नहीं, खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए वो, उनको ऐसे ही अपनी तरफ से बनाकर नाम लगा दिए, हम उनको नहीं मानते। और दूसरी बात ये कि ये आइमा जिनको हम जिनका नाम लेते हैं वो आइमा भी इनके बातिल अकायद से बरी हैं और बरी जिम्मा है। क्या जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला इनके इन बातिल अकायद पर इनको इन पर राजी होंगे? अली जैनुल आबिदीन, हसन हुसैन क्या इनके बातिल अकायद पर राजी होंगे? क्या अली और हसन हुसैन इस बात पर राजी होंगे कि बैतुल्लाह के अंदर हुज्जाज किराम का कत्ले आम किया जाए और हजर असवद को वहां से उठा के ले जाया जाए? ये सारे जो काम इन्होंने किए तारीख के अंदर, क्या सारे काम पर वो राजी थे आइमा? कल्ला व हाशा, हर चीज ऐसा नहीं है। वो इतने घटिया काम कभी नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते। चीज है कि उनकी निगरानी के अंदर ये काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि बाकी तो ग्रोहों के अंदर हमें शायद ये सारी जो बातिल अकायद हैं इनको फैलाने का मौका नहीं मिलेगा। तो दूसरे लफ्जों में ये जो लुब्बे लुबाब कह रहे हैं ना, गूदा, ये गूदा वो तो खाएंगे नहीं, तो लिहाजा ये राफजी हैं जो गूदा खा सकते हैं, लिहाजा इनको गूदा खिलाते हैं। लिहाजा यही यहूद से, मजूसियों से, नसारा से, सलीबियों से मुख्तलिफ आप समझ लें कि मिक्सिंग जो है वो सारी इनके अंदर शामिल हो। और ये असल शिया नहीं थे, असल शिया नहीं थे, ये इस्लाम से, मुसलमानों से बदला लेने वाले लोग इनके अंदर शामिल हुए, राफिजा के अंदर। उनको पता था कि राफिजा के यहाँ भी ऐसे अकायद हैं तो हमारे भी ऐसे ही हैं, तो ठीक है। लिहाजा जब इन्होंने देखा कि इनके इन बातिल अकायद का मुतहम्मिल ये राफिजा का मजहब हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता, तो इन्होंने आले बैत की मोहब्बत का नारा लगा दिया और उनके साथ मिल गए। ठीक है ठीक है, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ जो है वो शरीक हैं, क्योंकि इनको इसके अलावा और तो कोई जगह नहीं दे सकता था। ये जो चीज मैंने यहाँ नकल की है, ये इमाम गजाली की किताब जो है फदाइल बातनिया, उनकी किताब है, उसके अंदर ये बात मौजूद है। इसी वजह से बाद उलमा ने कहा है कि इमामिया बातनिया की दहलीज है, इमामिया बातनिया की दहलीज हैं, जिनसे उन्होंने कदम रखा और कदम रखने के बाद फिर पूरी उम्मत को नुकसान पहुंचाया, उम्मत मुस्लिमा को, मुसलमानों को, इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। दहलीज ये है, इनसे आगे आगाज हुआ है। दावत को कबूल करने वाले हर दाई को मारूफ 9 हीले हैं इनके, इनके 9 हीले हैं जिनका जिक्र इंशाल्लाह आगे आएगा। हम किन हीलों से ये लोगों को फंसाते हैं और अपना दाई बनाते हैं, ये सारे इनके 9 के 9 हीले हैं मारूफ। जैसे वो हमने पढ़ा था ना पीछे, बूजियों के यहाँ, बुद्ध मत के यहाँ, उनके यहाँ जो इंसानी तरबियत के और बदन की तरबियत के, रूहानियत के तरीके हैं, तो उसी तरह इनके यहाँ फंसाने के लोगों को 9 हीले, तो इंशाल्लाह अनकरीब उनका जिक्र आएगा। मदऊ की ख्वाहिशात की मुआफकत का पाबंद करना। कहते हैं कि जब हमारा कोई दाई जाए ना किसी के पास, तो मदऊ जैसा भी है ना, जिसको अपनी तरफ लाना है, अपना बनाना है, उसकी इताअत करो, उसकी तमाम ख्वाहिशात की मुआफकत करो। इस चीज का पाबंद करते हैं अपने दाई कि आपने जिसके साथ जाके रहना है, नुकसान पहुंचाना है मुसलमानों को, वहां जो आपको कहेगा आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको मौका मिल जाए, जब हम आपको कहेंगे, तब आपने हमारा ताउन करना है और हमारी मदद करनी है। आगे वो जो मदऊ है, जिसको आप बुला रहे हो, दावत दे रहे हो, दाई को ये कहा जाता है बकायदा, जो इनके दाई होते हैं उनको कहा जाता है कि तुमने मदऊ को, उसका मजहब जो भी हो, यहूदी हो, नसरानी हो, बुद्ध मत हो, कोई भी हो, तुमने उसकी इताअत करनी है, तुमने उसकी इताअत करनी। अगर यहूदी के साथ जाके रहने लग गए हो तो यहूदी बन जाओ, अगर नसारा के साथ रहने लगे हो तो नसरानी बन जाओ, अगर हिंदुओं के साथ रहने लगे हो तो हिंदू बन जाओ। यानी तुमने उनके साथ जो जो कर रहे हो, तुमने उनके साथ वो करना है। इस चीज का ये अपने दाइयों को, अपने दुआत को पाबंद बना के भेजते थे। और तारीख में जो इनके चंद एक दाई मारूफ हुए हैं, उनमें से हम चंद एक का यहाँ जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैमून है, सबसे पहले मैमून बिन दैसान अल कदा, जिसका भी हमने जिक्र पढ़ा, अल कदा।
جی تو یہ مامون بن قداح جو ہے دیسان، یہ ان کا سربراہ ہے، یہ ان کا سربراہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی بنیاد رکھی اور جو ان کا سربراہ اور ان کا بانی تصور کیا جاتا ہے، میمون بن دیسان القدا یا القدا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کے ہاتھ پر بظاہر اسلام اس نے قبول کیا اور مجوسیت کو چھوڑا۔ پہلے مجوسی تھا، فارسی الاصل ہے، فارسی الاصل ہے، احواز سے اس کا تعلق۔ تو امام جعفر صادق کے ہاتھ پر اس نے بظاہر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے یہ جو ہے وہ باطنیت کا پرچار کیا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور پھر مسلمانوں کو مختلف مقامات پہ ان لوگوں نے مل کر جو ہے وہ نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد دوسرا ہے حمدان بن اشعث الاحوازی، حمدان بن اشعث الاحوازی، یہ اس کو کرمت کہتے ہیں، کرمت یا کرمت، اور اسی کی طرف نسبت ہے کرامتا کی، اسی کی طرف منسوب ہے کرامتا۔ تو یہ کرمت کے لقب سے یا کرمت کے لفظ سے کے لقب سے معروف تھا، جو کہ اس کے چھوٹا یا ٹیڑھا ہونے کے سبب اسے دیا گیا۔ کہتے ہیں چھوٹے قد کا تھا اور ٹیڑھی ٹانگیں تھی اس کی، اس وجہ سے اسے یہ لقب دیا گیا تھا، اور اسی کی طرف جو ہے وہ کرامتا فرقہ جو ہے ان کے فرقوں میں سے وہ منسوب ہے۔ دوسرا ہے زکروے، زکروے جیسے سیبوے ہے نا، اسی طرح زکروے بن مہروے، زکروے بن مہروے اس کا لقب ابدان ہے۔ یہ بھی ایک آدمی ہے ان کے دائیوں میں سے، لیکن پہلے دو کو اس وجہ سے میں نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کیونکہ وہ اصل بنیادی طور پہ ان کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، میمون القدا اور حمدان الکرمتی یا الکرمت، اس کی طرف کرامتا جو ہے وہ منسوب ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا بندہ ہے ابو سعید الجنابی، ابو سعید الجنابی اور اس کا بیٹا ابو طاہر، اور اس کے علاوہ کئی ان کے باطنیہ کے جو ہے وہ دعات میں دائیوں میں آتے ہیں، جیسا کہ حسن الصباح ہے، اس کے علاوہ کئی اور ہیں سر فہرست جن کا یہاں ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انشاءاللہ آگے جہاں ان سے متعلق واقعات وغیرہ آئیں گے تو وہاں ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ باطنیہ کے نام اور وجہ تسمیہ، باطنیہ کے نام اور وجہ تسمیہ۔ باطنیہ پر کئی ایک ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے، باطنیوں پر ان پر کئی ایک ناموں کا اطلاق کیا جاتا ہے جن کی جو ہے وہ تفصیل ہم یہاں نیچے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے باطنیہ، جس سے زیادہ یہ معروف ہیں اور پہچانے جاتے ہیں، اور علماء فرق نے کتابوں کے اندر بھی ان کو اسی نام سے موسوم کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ باطنیہ اس نام کا اطلاق ان پر اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ نصوص کے ظاہر اور باطن کے قائل ہیں، جس کی وضاحت گزر چکی ہے، ابھی ہم نے وضاحت کی کہ وہ جو ظاہر ہے اس کو چھلکے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں اور باطن کو جو ہے لب لباب اور گودے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ عقلاء کو جو ہے وہ گودا لینا چاہیے اور اس کا لب لباب اخذ کرنا چاہیے، نہ کہ چھلکا، چھلکا تو پھینک دیتے ہیں عقل مند انسان۔ اور ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے مزید آئے گی۔ اسماعیلیہ، دوسرا ان کا نام ہے اسماعیلیہ۔ اسماعیلیہ ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اسماعیلیہ اس میں اسماعیل بن جعفر الصادق کی طرف نسبت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جعفر صادق جو ہیں ان کے ایک بیٹے تھے اسماعیل، تو اس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں اور ان کو امام مانتے ہیں، اور ان کو امام مانتے ہیں کیونکہ ان کے بذام امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام امامت کی وصیت کی تھی، ان کے نام امامت کی وصیت کی تھی، جبکہ تمام علماء نسب اس پر متفق ہیں۔ تمام علماء نسب جنہوں نے نسب بیان کیا ہے اور مطلب ان کے بیٹے اور اولادیں اور ان کی بیویاں اور خاندان کو بیان کیا ہے، وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اسماعیل بن جعفر الصادق جو ہیں یہ 145 ہجری کو 145 کو جو ہے وہ اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے۔ اسماعیل بن جعفر جو ہیں جعفر الصادق، وہ اپنے والد کی حیات میں ہی فوت ہو گئے، اور یہ اسماعیلیہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، بالکل ایسے جیسے اشاعرہ جو ہیں ابو الحسن اشعری کے بارے میں جو ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے ترجمہ کر لیا تھا اہل سنہ اور اہل حق کی طرف اور اپنے باطل نظریات کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اشاعرہ ماننے کو تیار نہیں۔ وہ ان کی کتاب جو ہے الابانہ عن اصول الدیانہ، اس سے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی کتاب ہی نہیں، حالانکہ اس کے اندر انہوں نے
باطل عقیدے سے جو رجوع کر کے انہوں نے جو ہے وہ اہل سنہ کے عقیدے کی طرف اپنی نسبت کی تھی۔ اسی طرح یہ جو ہے اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں کہ اسماعیل جو ہے وہ اپنے والد جعفر کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ یہ حقیقت یہ ہے، تمام علماء نسب نے یہ بیان کیا، لیکن یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے تھے، بلکہ والد نے خلیفہ عباسی کے ڈر سے ان کی موت کی خبر مشہور کر دی۔ کہتے ہیں کہ اصل میں فوت نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو پتا چلا کہ خلیفہ عباسی جو ہے ان کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جعفر صادق جو ہے اپنے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کو امام بنانا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے امام جعفر صادق نے چونکہ اپنے بیٹے اسماعیل کو امام بنا دیا تھا اور ان کو خبر پہنچ گئی تھی خلیفہ کو، اس وجہ سے خلیفہ اس کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ لہذا جعفر صادق نے کیا کیا، جعفر صادق نے جو ہے گویا کہ ان کے بقول تقیہ کیا، گویا کہ ان کے بقول جو ہے وہ تقیہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ موت کی خبر عام کر دی۔ لہذا وہ جو اسماعیل تھے ان کی جب موت کی خبر عام ہوئی تو چھپتے چھپاتے جو ہے وہ فلاں علاقے میں گئے، مدینہ سے اتنے کلومیٹر دور چلے گئے، وہاں غار میں چھپ گئے، اور پھر وہاں سے نکلے، اور نکلتے نکلتے پھر انہوں نے ایک اعلان کیا امام ہونے کا، اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ایسی عجیب و غریب قسم کی حکایت بیان کی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ مدینہ کا جو امیر تھا اس نے باقاعدہ اعلان کیا کہ وہ فوت ہو گئے، اور ان کے بعد کوئی امام نہیں، سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے، جیسے علماء تاریخ نے یہ نقل کیا ہے کہ علماء نسب نے، کہ یہ جو جعفر صادق تھے ان کے بیٹے اسماعیل ان کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، جبکہ یہ اسماعیل سے بھی آگے امامت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ بچ گئے، بچنے کے بعد پھر انہوں نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد ان کے بیٹے علی، فاطمہ، حسن، حسین، فلاں فلاں بیٹے ہوئے، اور ان سے آگے انہوں نے پھر جو ہے وہ محمد کے نام یا فلاں کے نام جو ہے وہ وصیت کی اور امامت ان کو دے دی، اور اس کے بعد سلسلہ آگے چلتا گیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ اسماعیلیہ کے پھر آگے تین گروہ ہیں، اسماعیلیہ کے پھر آگے تین گروہ ہیں۔ ادروز یہ ایک درزی آدمی تھا، اس کی طرف نسبت ہے دروز، انشاءاللہ ان کی تفصیل آئے گی آگے۔ دوسرا گروہ ہے اسماعیلیہ نظاریہ، اسماعیلیہ نظاریہ، اور تیسرا اسماعیلیہ آغا خانیہ، اسماعیلیہ آغا خانیہ۔ اور اس پر علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہے، اسماعیلیہ تاریخ و عقائد، تاریخ و عقائد غالباً اس طرح کا نام ہے، اسماعیلیہ تاریخ و عقائد۔ اس پر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے، بہت ساری کتابیں ان کی ہیں، شیعہ و سنہ ہے، شیعہ و القرآن ہے، شیعہ البہائیہ ہے، سب اس طرح جو ہے وہ اسماعیلیہ ہے، اور قادیانیہ ہے، فرقوں پر انہوں نے کافی ساری کتابیں لکھی ہیں، اور کئی علماء فرق جو ہیں وہ انہی سے نقل کرتے ہیں، خصوصاً جن فرقوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سبعیہ ہیں، سبعیہ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ یہ ائمہ کے 7 ادوار کا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ کے امامت کے 7 ادوار ہیں، 7 دور ہیں، یعنی دور کا معنی ہوتا ہے زمانے، یعنی ان کے 7 دور ہیں، راؤنڈ یعنی لگیں گے، اور جب 7واں دور آئے گا نا تو اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ جب ائمہ کا 7واں دور آئے گا تو اس وقت جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور بھی اس کے اندر اقوال ہیں کہ ان کو سبعیہ کیوں کہتے ہیں، اس کی انشاءاللہ تفصیل اور وجہ تسمیہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد ہے تعلیمیہ، اس کے بعد ہے تعلیمیہ، اس کی کیا وجہ تسمیہ ہے یہ بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ذکر کی جائے گی۔ اور اس کے بعد ہے اباحیہ، اباحیہ بھی ان کا نام ہے، اور اباحی ویسے کہتے ہیں فوش قسم کی عقائد اور نظریات اور اس طرح کی چیزیں، یہ کیوں ان کو اباحیہ کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ بھی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آئے گی۔ کرامتہ جو ہے یہ بھی ان کا فرقہ ہے، اور یہ سارے جو ہیں یہ جو نام ان کے ذکر کیے جا رہے ہیں نا یہ سارے باطنیہ میں آتے ہیں، یہ سارے باطنیہ میں آتے ہیں، لیکن اسماعیلیہ کی یہ 3 برانچیں ہیں، ان کے 3 یہ گروہ ہیں، دروز، اسماعیلیہ نظاریہ اور اسماعیلیہ آغا خانیہ۔ لیکن آگے جو سبعیہ، تعلیمیہ وغیرہ یہ سارے یہ باطنیہ کے گروہ ہیں، کیونکہ ہم تفصیل پیچھے سے پڑھ رہے ہیں نا، پہلے باطنیہ کے گروہ، آگے یعنی ان کے نام باطنیہ، اسماعیلیہ، اور اس کے بعد سبعیہ اور تعلیمیہ، اور اس کے بعد اباحیہ، کرامتہ ہم نے کہا کہ وہی جو کرمت کی طرف یا کرمت کی طرف جو ہے وہ نسبت ہے، حمدان کرمتی یا کرمت کی طرف نسبت ہے۔ اور ملاحدہ یعنی جو انتہا درجے کے ملحد قسم کے